15 اگست 1947 کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 200 سال تک مسلسل قربانیوں اور جانفشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو، جبکہ غلامی رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آزادی کی خاطر ہمارے اسلاف، رہنما، قائدین اور مسلم عوام نے جانی مالی قربانیاں پیش کی، تحریکیں چلائی، پھانسی کے پھندے پر چڑھے، تب کہیں جا کر انگریزوں کے ناپاک قدم سے ہمارا ملک پاک ہوا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں اختیار کی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کرو، پروپیگنڈا کو اختیار کیا، ہندوستان کی عوام کو ہندو مسلم کے نام پر آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی، ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو مسمار کرنے کی تدبیریں اختیار کی، لیکن ان کی کوششیں رائیگاں ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ الغرض ایک دن وہ آیا کہ ان لوگوں کو ہمارا ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور وہ ہمارا ملک ان کی غلامی سے آزاد ہوا۔ انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے، اور عام لوگوں نے انہیں ایک معمولی تاجر کے سوا اور کچھ نہ سمجھا تھا، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی دوستو۔ انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں کے ذریعے ہندوستانی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی دولت و ثروت کو لوٹنے لگے، یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، اور یہاں کے تہذیب و تمدن سے کھلواڑ کرنے لگے، اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا۔ پانی جب سر سے اوپر ہو گیا تو ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا۔ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید اور دیگر مسلم فرما روا اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور یوں تحریک آزادی کی ابتدا ہو گئی۔ پھر یہ تحریک رکی نہیں، بلکہ اس نے زور پکڑنا شروع کیا، اور اب علماء ہند کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے، اور یہ ایسی جماعت تھی جس کی جفاکشی، عزائم، صبر آزمائی، دور اندیشی اور ایثار و قربانی نے اس دور کی تاریخ کو انقلاب آفریں بنا دیا۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا۔ خصوصاً شاہ ولی اللہ، علامہ فضل حق خیرآبادی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا عبدالحی، شیخ الہند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید، مولانا حسین احمد، مولانا کفایت اللہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا جوہر علی، مولانا حبیب الرحمان، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ جیسے پیکر استقلال اور کوہ گرا پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی تحریروں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی وطن کی بنیاد رکھی۔ انہی علماء کرام کی جلائی ہوئی مشعل کی روشنی میں
1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں ہندوستان کے ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، لیکن یہ جنگ ناکام ہوئی اور ناکامی کی قیمت سب سے زیادہ مسلمانوں کو چکانی پڑی۔ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، جن میں تقریباً 52,000 علماء تھے۔ ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی۔ اس قدر جانی مالی نقصان کے باوجود تحریک آزادی کا سلسلہ مختلف شکلوں میں جاری رہا اور بالآخر ہمارا ملک تمام فرقوں، بالخصوص مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کرام کی جہد مسلسل اور جانی و مالی قربانی کے بعد آزاد ہوا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حب الوطنی، جوش و ولولہ اور ایثار و قربانی کی لافانی داستان ہے۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں نے ایک بے مثال کردار ادا کیا اور مادر وطن کو انگریزوں کے پنجۂ غلامی سے آزاد کرنے کے لیے نہ صرف ناقابل بیان اذیتیں برداشت کی، بلکہ جان و مال کی عظیم قربانیاں دینے سے بھی باز نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں نے ہی اس ملک کو آزاد کرنے میں مشقتیں اور محنتیں کی ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے ہندو، سکھ، عیسائی بھائیوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، ربندر ناتھ ٹیگور اور شہید بھگت سنگھ کی قربانیاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے انگریزوں کی طرف سے اپنی حکومت بنائے رکھنے کے لیے اپنی بنائی گئی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی وجہ سے جہاں تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا، وہیں ہندوستان میں موجود مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مضبوط اتحاد کو توڑنے اور نفرتوں کی خلیج کو وسیع کرنے کا بھی سبب نکل آیا۔ ہندوستان میں بسنے والی ہندوستانی قوم، جو کہ مختلف مذاہب، ذات اور ثقافتوں پر قائم ہوئی تھی، آج ہمارا ملک اس منہج سے ہٹتا جا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس وقت ہمارا ملک جس بحرانی دور سے گزر رہا ہے وہ ہم سب پر ظاہر اور عیاں ہے۔ فرقہ پرست عناصر اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے نہ قانون کا خیال کر رہے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے اصول کو مان رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہر ممکن نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرقہ پرست اور متعصب لوگ مدارس اسلامیہ اور مساجد و مسلمانوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ مدارس، مساجد اور مسلمانوں کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے اور اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی مہم زبردست شدت سے چلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگ آزادی کے مجاہدین اور شہیدوں کی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں میں بس مولانا ابوالکلام آزاد اور شہید ٹیپو سلطان کا سرسری تذکرہ کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ آزادی کی تاریخ کو فرقہ وارانہ رنگ دینے والوں نے مسلم انقلابیوں، شاعروں اور مصنفین کی جنگ آزادی میں حصہ داری کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج کی نسل اس پہلو سے بالکل لاعلم ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کیا کردار رہا ہے، اور منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والی خلیج آئے دن وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو اسکول، کالج کے نصاب کی کتابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ صرف ٹیپو سلطان اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانی کے 2 چند واقعات کے علاوہ دوسرے علماء کی قربانیوں کو نصاب میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تاریخ سے ہمارا نام و نشان کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عصبیت کا تو یہ عالم ہے کہ دوسرے قوموں کے مجاہدین آزادی وطن کے نام کی سڑکیں، پارک، ہاسپٹل اور اسکول تو تیزی سے بن رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کے نام سے موسوم کچھ بھی بنانا گوارا نہیں کیا جاتا۔ افسوس، حد تو یہ ہو گئی کہ ہماری تاریخی مقامات کے نام کو بدلا جا رہا ہے۔
ہمارے بزرگان دین کے نام سے موسوم تمام تر جگہوں اور چیزوں کے نام کو غیروں کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے ہیرو ان مجاہدین کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تاریخ اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کے نقوش زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ آج پھر سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں۔ آئیے ہم مل کر کے اس تاریخ کو اور یادگار بنائیں اور ہم اپنے بچوں کو اور جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے ان تک ہم انقلاب جو ہمارے اسلاف نے جنگ آزادی کے لیے قائم کیا تھا، جو جنگ آزادی کے لیے انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا، ان چیزوں کو ہم اپنے نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک بار لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔